हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़अना अम सबरना मा लना मिन महीस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज दुनिया में दो किस्म के तबक़ात हैं। एक जो किसी के पीछे चलते हैं और एक वो तबका जो लोगों को अपने पीछे चलाता है। इनमें जो मखलूक को अपने पीछे चलाते हैं या मखलूक जिनके पीछे चलती है, फिर उनकी भी दो किस्में हैं। एक वो लोग जो मजहबी हवाले से किसी के पीछे चलते हैं और दूसरा सियासी हवाले से किसी को अपने पीछे चलाते हैं या कोई किसी के पीछे चलते हैं। दोनों किस्म के तबकात के लिए ये आयत कुरानी उतरी है कि आप जिनके पीछे चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनकी सोचो फिक्र गलत है या ठीक है, या जो हमारे पीछे चल रहे हैं तो इन लोगों की भी सोचो फिक्र कैसी होनी चाहिए। एक बंदा पीर है, आलिम है, शेखुल हदीस है, या एक बंदा मजहबी रहनुमा है, किसी पार्टी का सरबराह है, किसी तंजीम तहरीक का सरबराह है, या किसी मुल्क का सरबराह है, किसी इदारे का सरबराह है। तो याद रखें, इन दोनों तबकात के लिए ये कुरान पाक की आयत नाजिल हुई है समझने के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जुमला कहकर सारी बात को समझ लें, समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। अल्लाह ने एक जुमला कहा, वबरज़ू लिल्लाहि जमीआ, वो सारे के सारे अल्लाह के पास जमा हो जाएंगे। कौन? जो पीछे चल रहे हैं और जिनके पीछे चला जा रहा है। अब ये दोनों जमा होंगे अल्लाह के हुजूर। अल्लाह ताला इनको अपने सामने पेश करेगा, खड़ा करेगा। आज अगर कोई नहीं पूछ सकता, कोई ऐसा दुनिया में इदारा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है इंसाफ का ऐसी जगह जो इनसे पूछ सके, लेकिन कल पूछा जाएगा। और ये दुनिया की जिंदगी 60 साल 70 साल 80 साल गुजर जाएगी। जो गुजर गए, जो मर गए, उनका हिसाब शुरू हो गया। जो जिंदा है वो आजमाइश में है। अल्लाह इनको जमा करेगा, खड़ा करेगा, सारे खड़े हो जाएंगे। पहले उनको खड़ा किया करके पूछा जाएगा जो पीछे चलते थे, अंधे होकर नारे लगाते थे, जाके उनकी सदाएं नदाएं बुलंद करते थे। अंधे किसी के कारकुन ना बने, अंधे किसी के मरीद ना बने। आज दुनिया में लोग अंधे मरीद और अंधे सियासी मजहबी कारकुन हैं या नहीं, और अंधे बने हुए, पता ही नहीं कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो किधर जा रहा है, उसकी अल्लाह रसूल के साथ कितनी ताल्लुक की मजबूती है, निस्बत भी मजबूत है या नहीं। तो अब यहां पे कहा वबरज़ू लिल्लाहि जमीआ, सारों को जमा किया जाएगा। फ़क़ाल अज़्ज़ुअफ़ा, पहले कमतर लोग, ज़ईफ लोग, जो कारकुन थे, जो मरीद थे, जो मुख्तदी थे, जो सामिईन थे, जो पीछे चला करते थे, पहले उनसे कहा जाएगा और वो खड़े होकर कहेंगे फ़क़ाल अज़्ज़ुअफ़ा लिल्लज़ीना इस्तकबरू, अपने बड़ों को, अपने लीडरों को, अपने पेशवाओं को, अपने मुक्तदाओं को, अपने पीरों को, अपने बुजुर्गों को, वो आगे बढ़कर कहेंगे कि देखो दुनिया में हम आपको बड़ा मानते थे, आप हमारे सियासी मजहबी बड़े थे, तो आज हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। इन्ना कुन्ना लकुम तबआ, हमने आपकी दुनिया में इत्तबा की है, आपके पीछे चले हैं, आपकी बातों को हरफ आखिर समझा, आपकी बातों को हमने अंधे बनकर तकलीद की। हमने सोचा ही नहीं कि आपकी बातों के बाद क्या रिजल्ट होगा, ना दुनिया का ना आखिरत का। ऐसे हैं या नहीं? आज ऐसे ही लोग हैं ना। आज बस
ہمارے مرشد نے کہہ دیا، ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا، ہمارے لیڈر نے کہہ دیا۔ یہی تو آج دنیا میں سب سے بڑی خباثت ہے۔ اپنا دماغ کوئی نہیں ہے، اپنا ذہن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی کسوٹی نہیں ہے قرآن و سنت اللہ اور رسول۔ تو وہ کہیں گے انا کننا لکم تبعا، ہم تمہاری اتباع کرتے تھے نا، فہل انتم مغنون، فہل انتم مغنون، کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو؟ کیا چیز؟ عنا من عذاب اللہ من شیء، آج کے دن ہم پر یہ جو عذاب ہے اللہ کا، یہ جو پکڑ سامنے نظر آ رہی ہے، دوزخ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ ہر عذاب ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، کیا آج کے دن آپ ہمارے بڑے تھے، ہمارے مقتدا تھے، ہمارے لیڈر تھے، ہمارے سردار تھے، ہم تمہیں بڑا سمجھتے تھے، بتاؤ آج کیا آپ ہم سے یہ چیزیں دور کر سکتے ہیں؟ اب یہاں شہروں میں بھی آپ کو یہ چیز کی سمجھ آئے گی، لیکن سندھ کے دیہاتوں میں چلے جائیں، بلوچستان کے دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ اور دیہاتوں میں چلے جائیں جہاں وڈیرا شاہی ہے، تو وہاں اس کی خاص طور پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ ویسے یہاں بھی سیاسی اور مذہبی کارکنان یہی پر، تو اب وہاں پر پوچھیں گے بتاؤ آج کیا آپ ہم سے کچھ دور کر سکتے ہو یہ عذاب؟ کچھ حصہ، سارا نہیں، من شیء، کچھ تھوڑا سا، مغنون، کیا ہمیں کوئی فائدہ مل سکتا ہے آج آپ سے؟ قالو، تو وہ سارے آگے سے کہیں گے جن کے پیچھے یہ چلتے تھے، جن کی تقلید اندھی کرتے تھے، جن کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، وہ آگے سے کہیں گے لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دی ہوتی، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی سمجھا دیتے۔ ہمیں بھی ہدایت نہیں ملی ہوئی تھی، اللہ نے نہیں دی تھی، تو ہم نے تمہیں بھی نہیں دی، ہم بھی جو کرتے رہے تم ہمارے پیچھے چلتے رہے۔ آج دیکھیں ایک بڑا طبقہ جو ہے آج دنیا کے اندر ان کی پرستش کر رہا ہے، ان کی عبادت کر رہا ہے، اور ان کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، بعض اوقات جن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے دنیا میں، اور پھر جن لیڈران کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، جن مذہبی سیاسی لوگوں کے پیچھے جو خود بٹکے ہوئے ہیں رستوں سے، جو خود توحید و سنت سے دور ہیں، ان کے پیچھے اندھی تقلید کرنے کی وجہ سے یہ بھی کھائیوں میں جا رہے ہیں۔ کل یہ سارے کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں رستہ سمجھایا ہوتا تو ہم بھی آپ کو رستہ سمجھا دیتے۔ سواء علینا، اب برابر ہے ہمارے لیے، تمہارے اور ہمارے لیے برابر ہے یہ چیز۔ کیا چیز برابر ہے؟ اجزعنا، کہ ہم آوزاری کریں، بے قراری کریں، چیخیں چلائیں، اب برابر ہے، ہم صبرنا، یا ہم صبر کریں، صبر کریں یا چیخیں، اب برابر ہے، یہاں کوئی سننے والا نہیں، یہاں ہمیں کوئی این آر او ملنے والا نہیں، ہمیں یہاں سے کوئی جان چھوٹنے والی نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، یہاں کوئی تعلق ملنے والا نہیں، یہاں تو وہی کام آتا ہے جو دنیا میں انسان کما کر آتا ہے۔ تو اس لیے سواء علینا، اب برابر ہے یہ سب کچھ، ما لنا من محیص، اب یاد رکھو یہاں سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے، یہاں سے جان چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے اگر دنیا میں تم نے محنت نہیں کی، دنیا میں اپنی سوچ و فکر ٹھیک نہیں کی۔ آج ان لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ لمحہ فکریہ ہے جو مذہبی اور سیاسی طور پر لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن نہ ان کی سوچ و فکر کا پتہ ہے، نہ ان کے عقیدے کا پتہ ہے، نہ ان کی آخرت اور اللہ رسول سے محبت کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ ان کا روش قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، بدعات، رسومات، شرک اور رسومات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ لوگ کل خود بھی پھنس جائیں گے اور اپنے ماننے والوں کو بھی پھنسا دیں گے۔ اور آج اپنے دائیں بائیں اس آیت کو دیکھ کر موازنہ کریں، ہمارا ایک بڑا طبقہ جو ہے سیاسی حوالے سے بھی مذہبی حوالے سے بھی جب بغیر دیکھے تقلید کرتا ہے اور چلتا ہے تو اس آیت کا مصداق بنتا ہے گمراہی میں۔ اس لیے جب بھی آپ ان چیزوں سے بچنا چاہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس آیت کا جو پہلا حصہ بھی تلاوت کیا آپ کے سامنے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا،
جب بھی مذہبی اور سیاسی کسی بڑے سے آپ کا ملنا ہو یا اس کو آپ دیکھیں یا سنیں تو آپ یہ جملہ 7 بار پڑھ لیا کریں۔ اللہ آپ کو دماغ کو کھول دے گا، آپ کے دل کو کھول دے گا، اور آپ کو اندھی تقلید، آپ کو جو ہے گمراہی کی تقلید سے اللہ بچا لے گا اور آپ کو صحیح رستے پہ گامزن کر دے گا۔ جب بھی کوئی آپ کو اپنی طرف بلائے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کا دل اس طرف جانے کے لیے راغب ہونا شروع ہو جائے تو اس آیت کی پہلے جملے کو وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ ساروں نے کس کے پاس جمع ہونا ہے؟ اللہ پر۔ اب یہ چاہے وزیر ہے، چاہے مشیر ہے، چاہے پولیس کا ہے، چاہے آرمی کا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، چاہے عالم ہے، چاہے جاہل ہے، مرد ہے، عورت ہے، جمع ہوں گے اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس جمع ہوں گے۔ جب یہ جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا اللہ آپ کو انشاءاللہ خود بخود صحیح رستے پہ اٹھا کے گامزن کر دے گا۔ کم از کم پہلا قدم تو آپ کو اٹھانا چاہیے نا، اللہ کے سامنے اظہار تو کریں، اور پھر آپ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔